بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے کہا تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں مجبور تھا، اب نہیں ہو۔ اس وقت ہم بھی مجبور تھے کہ تمہارا ساتھ نہ چھوڑیں، مگر اب تمہاری مشکلات کا دور ختم ہو گیا ہے۔ تمہارا راستہ بہت آسان ہے، یہ راستہ تمہیں سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس تک لے جائے گا۔ یہی تمہارا خواب تھا۔ میرا خواب تم ہو چندا۔ فارگیٹ چندا، بھول جاؤ اس بیوقوف لڑکی کو جو یہ سمجھتی تھی کہ ناصر عظیم ایک دن اس کی خاطر ضرور انسان کا بچہ بن جائے گا۔ اب تم شاہ عالم ہو، بہت بڑے مداری، تم انسان کے بچے تو کیا کبھی ناصر عظیم بھی نہیں بن سکتے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں بیوقوفوں کی طرح دیوار کو دیکھتا رہا۔ آخر کیوں میری آنکھیں نوشتہ دیوار دیکھنے سے قاصر ہیں؟ اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں کچھ پانے کے لیے کچھ گنوانا بھی پڑتا ہے، مگر میں نے تو سب کچھ گنوا دیا تھا۔ چندا کے رویے سے مجھے دکھ ضرور ہوا تھا، مگر میں مایوس نہیں ہوا تھا۔ مجھے اب بھی یقین تھا کہ میں خان اعظم سے ضد کر کے اپنی ہر بات منوا سکتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی چندا کی طرح ایک دلیل کی دھار سے رشتوں کی ڈور کاٹ دیں کہ جمہورے تو ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ تو ناصر عظیم نہیں ہے، کسی مداری شاہ عالم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ چندا واقعی غصے میں تھی یا صرف مجھے پریشان کرنا چاہتی تھی؟ اس کے مزاق کا اور سنجیدہ ہونے کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ پھر وہ موڈی تھی، معلوم نہیں کس بات پر اس کا موڈ آف تھا کہ چندا نے اعلان لا تعلقی کر دیا۔ اس کی تو ایسی کی تیسی۔ آخر وہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ میں وہ بھوت ہوں کہ ایک بار چمٹ گیا تو ساری دنیا کے عامل جادوگر مجھے اتار نہیں سکتے۔ میں نے موبائل جیب میں رکھا اور باہر آیا تو اشرف میرے انتظار میں تھا۔ میں نے مس شبنم آغا کے لیے پیغام چھوڑ دیا ہے سر۔ کہاں فون کیا تھا تم نے؟ پہلے آفس، وہاں سے انہوں نے فلیٹ کا نمبر دیا، وہ فلیٹ پر بھی نہیں تھیں۔ پھر میں نے آفس میں کہہ دیا کہ اگر ان سے رابطہ ہو تو مجھ سے بات کر لیں۔ کہاں بات کر لیں؟ پارٹی آفس میں، اب میں وہیں جا رہا ہوں۔ اس نے گھڑی دیکھی۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا ابھی 2:30 بجے ہیں، میں ٹھیک 4 بجے آؤں گا۔ آپ دوسری گاڑی میں آئیں گے اور اکیلے نہیں؟ یہ دونوں گارڈ بہت دیکھ بھال کے رکھے ہیں، میں نے ایک ڈرائیونگ بھی کرے گا۔ میں نے کہا اشرف اس سیکیورٹی کے چکر میں مت پڑو، آدمی کو باڈی گارڈ نہیں اس کی تقدیر بچاتی ہے۔ جب وقت آتا ہے تو امریکی صدر کینڈی کی طرح کسی بھی نامعلوم سمت سے آنے والی ایک ہی گولی کافی ثابت ہوتی ہے۔ بلٹ پروف جیکٹ پہن کے بلٹ پروف کار میں سفر کرنے والے کیا موت سے محفوظ ہو جاتے ہیں؟ آپ کئی مثالیں دے سکتے ہیں سر، لیکن اس کے باوجود احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کو خلاف عقل قرار نہیں دے سکتے۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ دیکھ لیا ہے آپ نے کہ میں نے اس کی دلیل کو مسترد کر دیا۔ نہیں اشرف، میں صرف خدا پر بھروسہ رکھوں گا۔ کوئی بندہ میری زندگی یا موت کا ٹھیکیدار نہیں ہو سکتا۔ اگر قضا آئی ہوگی تو میرے دشمن کیا دوست بھی فرشتہ اجل بن کر سامنے آ جائیں گے، ورنہ دشمن میری مونچھ کا ایک بال تک نہیں اکھاڑ سکتے، اس لیے کہ مونچھ ہی نہیں ہے آپ کی۔ وہ مسکرایا۔ جب وہ چلا گیا تو میں رکشی کے بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے اس وقت میرے آنے سے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے۔ شاید وہ ٹیلی فون پر کسی سے پرائیویٹ نوعیت کی گفتگو کر رہی تھی۔ ابھی میں نے واپسی کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ اس نے مسکرا کے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روکا اور بیٹھنے کو کہا۔ میں دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ایزی چیئر پر بیٹھ کے ایک زنانہ رسالے کی ورقگردانی کرنے لگا۔ رسالے کا مواد کیسا بھی ہو، رسالہ قابل دید یقیناً تھا۔ ایسی تصاویر مردانہ رسالے میں شائع ہوں تو بے پردگی ہوتی ہے، خواتین کا آپس میں کیسا پردہ۔ رکشی نے فون رکھنے کے بعد کہا فراغت مل گئی ہے آپ کو؟ اپنے پرستاروں سے پہلے میرا خیال تھا کہ یہ سب عقل کے اندھے ہوتے ہیں جو سیاسی لیڈروں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور ان کے لیے نعرے لگاتے ہیں۔ اچھا، اور اب کیا خیال ہے تمہارا؟ اب اندازہ ہوا کہ یہ آنکھوں کے بھی اندھے ہوتے ہیں، مگر ایک انہی پر کیا منحصر سارے وکیل صفائی اور عدالت میں موجود سب لوگوں کی عقل پر ہی نہیں، آنکھوں پر بھی پردہ پڑ گیا تھا۔
میں نے کہا ممکن ہے صورتحال اس کے برعکس ہو، ساری دنیا کو بھلا کون غلط کہہ سکتا ہے، تمہارے ماننے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا کہہ رہی ہے کہ دن ہے تو پھر دن ہے، کیا میں تمہیں مبارکباد پیش کروں کہ تم ساری دنیا کی آنکھوں میں دول جھونکنے میں کامیاب رہے؟ کیا مجھے تمہارے لیے شکر گزاری کے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے کہ تم نے میرے جھوٹ کا بھرم رکھا؟ میں نے کہا میں تو سمجھی تھی کہ اس خوشی میں تمہاری بھوک اڑ گئی ہے، اور اپنے لہجے کی شوخی اور چہرے کی بشاشت میں ایک بالکل مختلف عورت نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے جس وقت بھی دیکھا تھا اداس اور افسردہ، بیزار اور مایوس، آنسو بہاتے، کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہی دیکھا تھا۔ عدالت میں رکشی کسی بیوی کی طرح نہیں، مسز شاہ عالم بن کے پوری تیاری کے ساتھ پیش ہوئی تھی۔ اس کے حسن کی آب و تاب میں آرائش حسن کی جلوہ گری کا انداز بڑا ہوشربا تھا۔ شاہ عالم نے رکشی کے عشق میں مبتلا ہو کے اس سے شادی نہیں کی تھی، وہ حسین چیزوں کا شدائی اور خریدار تھا۔ رکشی اس کی خواہشات اور ضروریات کے معیار پر پوری اترنے والی شریک حیات تھی، جو اس کی شخصیت اور سوشل سٹیٹس دونوں سے میچ کرتی تھی۔ جتنی دیر میں لوگوں سے ملتا رہا اور پھر چندہ سے باتیں کرتا رہا، رکشی نے اپنا لباس بھی بدل لیا تھا اور میک اپ بھی، حالانکہ گھر کے اندر اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ شاید وہ دن میں 3 بار کپڑے بدلنے کی عادی تھی، اب وہ ایک بیوی بھی نہیں رہی تھی کہ اسے کسی کی انگشت نمائی کا ڈر ہوتا۔ وہ میرے ساتھ اس گھر میں میری شریک حیات تھی۔ حقیقت اس کے برعکس صحیح، مگر دنیا داری کے لیے یہ ظاہر کرنا ضروری تھا کہ ہم وہی ہیں۔ ہمارا رشتہ اور ہمارے جذبات اور ہمارا رویہ سب پہلے جیسا ہی نظر آنا چاہیے۔ چنبیلی اور گلاب کھانے کے کمرے میں ہمارے منتظر تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے دیکھ کے خوش ہوں گے اور خوش آمدید کہیں گے یا مبارکباد دیں گے، مگر وہ مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ خصوصاً چنبیلی اپنے شوہر کی اوٹ سے مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں زندہ انسان نہیں، کوئی بھوت ہوں۔ ان کا خوفزدہ نظر آنا جائز بھی تھا، کیونکہ انہوں نے شاہ عالم کی موت سے اس کی تدفین تک سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کی نظروں کے سامنے میاں جی اپنے بیٹے کی لاش دیکھ کے صدمے سے چل بسے تھے، اور ان کے لیے یہ انتہائی المناک، تلخ اور ناقابل یقین حقیقت تھی کہ شاہ عالم زندہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں گلاب یا چنبیلی سے کوئی بات کرتا، میرے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ریسیور نکال کے آن کیا اور کہا ہیلو۔ دوسری طرف سے کسی نے کہا میں ٹائیگر بول رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، کون سا ٹائیگر؟ رائل بنگال ٹائیگر یا چڑیا گھر کا مظلوم اور فاقہ زدہ ٹائیگر؟ وہ ہنسا۔ ٹائیگر اصلی یا نقلی نہیں ہوتے، شاہ عالم کی طرح ٹائیگر ایک ہی ہے شاہ جی۔ میں نے کہا میری معلومات کے مطابق دنیا میں آج 5000 ٹائیگر ہیں۔ میں نے فون بند کر دیا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ یہ رانگ نمبر ہے، مگر جب اس نے میرا نام لیا تو میں سمجھ گیا کسی نے مجھے پریشان کرنے کے لیے مذاق فرمایا ہوگا۔ ایسے سینکڑوں ہوں گے جو ایسے ہی دل کی بڑاس نکالیں گے۔ ان میں وہ بھی ہوں گے جو شاہ عالم کی موت پر مٹھائیاں تقسیم کر چکے ہوں گے، اور اس کے زندہ سلامت پائے جانے کی اطلاع نے انہیں مایوسی سے زیادہ جنجلاہٹ اور خفت کی برہمی میں مبتلا کر دیا ہوگا۔ شاہ عالم کے دشمن بھی کم نہ تھے۔ گھنٹی پھر بجی۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت، ایسا لگتا ہے کہ میرے لیے چین سے کھانا بھی مشکل کر دیں گے لوگ۔ رکشی ہنسی۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا ہوگا کیا؟ میں نے کہا میں گھنٹی ہی آف کر دیتا ہوں، یہ موبائل فون بھی آسیب سے کم نہیں ہوتا۔ ابھی میں کھانے کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوا تھا کہ کسی نے باہر سے گلاب کو پکارنا شروع کر دیا۔ گلاب گیا اور لوٹ آیا۔ صاحب جی، اس نے میرے قریب آ کے کہا، کیا بات ہے؟ کیا ٹائیگر آ گیا ہے گھر میں؟ تمہاری صورت سے تو یہی لگتا ہے۔ نہیں صاحب، پولیس آئی ہے۔ پولیس کوئی ضروری کام ہے؟ میں نے کہا۔ وہ صاحب جی کہتے ہیں آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، آپ خود ہی بات کر لیں، گلاب نے بڑی مشکل سے کہا۔ میں ڈرائنگ روم میں گیا تو ایک ڈی ایس پی کے ساتھ 2 سب انسپیکٹر میرے منتظر تھے۔ آئی ایم سوری سر، مگر میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ کس جرم میں؟ میں نے پریشان ہو کے کہا۔
آپ پر عمر دراز کے قتل کا الزام ہے۔ وہ بولا لیکن میں نے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لی تھی۔ میں نے کہا آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں، یہ لاہور ہے۔ وہ بولا اور وہ ضمانت بھی عبوری تھی، صرف 3 دن کے لیے، آج چوتھا دن ہے۔ ڈی ایس پی مجھے اتنی مہلت دینے کے لیے بھی تیار نہ تھا کہ میں ایک فون کر کے اشرف کو مطلع کر سکوں۔ میں نے کہا ڈی ایس پی صاحب کیا ہم پہلے بھی مل چکے ہیں؟ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں جناب، ہمارا آپ کا ساتھ تو ساس بہو جیسا ہے، ایک مرے تو دوسرے کی جان چھوٹے۔ میں نے کہا لیکن مرتا کوئی نہیں۔ کہاں جی، حکومت کی اپوزیشن کے خلاف پولیس کا ہتھیار چاہیے، پھر وہی اپوزیشن آ جاتی ہے حکومت میں تو ہم انہیں بھی سلام کرتے ہیں، اور جو پہلے حکومت میں تھے ان کے خلاف چارج بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، کل آپ حکم کرو گے کہ چلو اب ان کی باری ہے۔ میں نے کہا تم آدمی سمجھدار ہو، ترقی کرو گے، لیکن ڈی ایس پی صاحب شاید تمہیں معلوم ہوگا۔ بالکل معلوم ہے جی، آپ کے خلاف قتل کا کیس جھوٹا ہے، مگر ہے تو صحیح، جھوٹے ہی ہوتے ہیں ایسے کیس۔ یہ بھی پتا ہے مجھے کہ کل آپ ضمانت کرا لو گے، کل تو خیر جمعہ ہے، میرا مطلب تھا 2-4 دن میں ہم تو آپ کو مہمان بنا کے لے جا رہے ہیں، خدا محفوظ رکھے سب کو تمہاری مہمانی سے۔ میں نے کہا کیا تم مجھے اتنی مہلت دو گے کہ میں کھانا کھا لوں؟ میں ٹیبل پر تھا۔ او جی چلو کھانا ہم کھلائیں گے آپ کو۔ ڈی ایس پی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ میں نے چند سیکنڈ تک سوچا، اچھا ڈی ایس پی صاحب یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ تم میری ایک بات سن لو ذرا علیحدگی میں۔ خوب یاد آیا اس وقت تم غلام محمد ہو، ویسے تو تمہارا نام بھی وردی پر ہونا چاہیے۔ اس نے ساتھ آنے والے ماتحتوں کی طرف دیکھا جن کے سینوں پر ان کے نام لکھے ہوئے صاف پڑھے جا سکتے تھے۔ جی وہ اصل نام کی پٹی توڑ دی تھی بچے نے، مگر آپ نے ٹھیک پہچانا۔ میں نے کہا آپ غالباً شبنم کے رشتہ دار ہیں، مس شبنم آغا مشہور صحافی ہیں۔ اس نے سر ہلایا، ہاں رشتہ دار ہے، ذرا دور کی۔ اچھا وہ تو بڑی بے تکلفی سے تم کو گلو چاچا کہتی ہے۔ میں نے کہا ڈی ایس پی نے برا سا منہ بنایا، چاچا کدھر سے ہو گیا، میں میری کزن ہوتی ہے وہ، چاچے کی بیٹی، چاچا بھی سگا نہیں۔ میں نے ہنس کے کہا ہو سکتا ہے مجھے غلط یاد رہا ہو، تم بھی اسے شبو کہتے ہو۔ ڈی ایس پی غلام محمد اور شبنم کی گفتگو میں نے اس رات سنی تھی جب میں خود اپنے یعنی شاہ عالم کے مزار پر فاتح خوانی کے لیے گیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے مراسم خاصے کشیدہ ہیں۔ غلام محمد نے ناگواری سے کہا میں اس وقت اپنے ذاتی رشتوں پر بات کرنے نہیں آیا تھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ بھی اپنے ہی بندے ہیں۔ میں نے کہا کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں اپنے پرائے برابر ہو جاتے ہیں، رازداری زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اس نے کندھے ہلائے، اوکے جی فرمائیں آپ۔ میں اسے ساتھ والے کھانے کے کمرے میں لے آیا جہاں دروازے کے پردے سے لگی رکشی ہماری سب باتیں سن رہی تھی۔ اس نے ماتھے پر بل ڈال کے کہا کیا بات ہے جی، کھانا چھوڑ کے اٹھ گئے آپ؟ میں نے کہا بھائی یہ آئے ہیں مجھے گرفتار کرنے۔ کس جرم میں؟ رکشی نے پوچھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے عمر دراز کو قتل کیا تھا۔ رکشی نے برہمی سے کہا آپ نے بتایا نہیں کہ ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے؟ ڈی ایس پی صاحب آپ کو سب معلوم تو ہے، شاہ عالم نہیں کوئی اور تھا ان کا ہم شکل۔ آپ نے ٹھیک فرمایا، لیکن یہ کیس دوسری عدالت کا ہے۔ کون سی دوسری عدالت؟ سیشن کورٹ؟ کیا ہائی کورٹ سے اوپر ہے؟ جب ہائی کورٹ نے تسلیم کر لیا کہ قتل کرنے والا کوئی اور تھا اور جس دن قتل ہوا اس دن یہ ہانگ کانگ میں تھے، پھر کیا سیشن جج اس فیصلے کو نہیں مانے گا؟ بالکل مانے گا بیگم صاحبہ، ڈی ایس پی نے کہا۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھنے کے بعد؟ فیصلہ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ضمیمہ چھپ چکا ہے اخبار کا۔ ضمیمہ چھاپنے والے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے۔ عدالت عالیہ کے فیصلے کی اصل کاپی پہنچ جائے گی سیشن کورٹ میں تو شاہ جی کے خلاف مقدمہ خارج ہو جائے گا خود بخود۔ رکشی نے تیز لہجے میں کہا، اور تم اس درمیانی وقت کو کیش کرنا چاہتے ہو؟ نقل پہنچے گی کل صبح، بیرسٹر محمود خود پہنچا دیں گے، تم آج رات انہیں ضرور تھانے میں رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے مظلوم بن کے کہا یہ تو مصر ہیں کہ میں فوراً ان کے ساتھ چلوں، کھانے کی مہلت تک دینے کو تیار نہیں۔ رکشی نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے میز کی طرف کھینچ لیا۔
آئیں جی آپ اطمینان سے کھانا کھائیں۔ ڈی ایس پی صاحب آپ کو ڈر ہے کہ ملزم فرار ہو جائے گا تو ریوالور لے کر سر پر کھڑے ہو جائیں، ورنہ آپ بھی تشریف رکھیں، کھانے کا وقت ہے۔ ڈی ایس پی نے بے بسی سے کہا کھانا تو کھا لیا میں نے، لیکن میں بیٹھ جاتا ہوں چند منٹ کے لیے۔ اچھا آپ چائے پی لیں، رکشی نے کہا۔ تھینک یو، اس وقت میں ڈیوٹی پر ہوں، غلام محمد بولا۔ ویری گڈ، کیا مستعدی فرد شناسی اور ایمانداری کا نمونہ ہے یہ ڈی ایس پی، رکشی نے طنزیہ لہجے میں مجھ سے مخاطب ہو کے کہا۔ عدالت سے سائے کی طرح آپ کے ساتھ لگ گیا، اب یہ آپ کی گرفتاری ظاہر کرے گا، اس کا اندراج کر کے ثابت کرے گا کہ یہ کتنا مستعد اور فرد شناس ہے۔ صبح جج کے سامنے پیش کرے گا کہ سر ہم نے عمر دراز کے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے، اور جب جج کہے گا کہ نہیں، ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، یہ قاتل نہیں ہیں، تو بڑی معصومیت سے کہے گا اچھا جی آپ کا حکم ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ڈی ایس پی کی قوت برداشت جواب دینے لگی، بیگم صاحبہ آپ کو کیا معلوم ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم ہے، مگر یہ بات میں تمہارے ماتحتوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا، حالانکہ وہ بھی کم سمجھدار نہیں اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ علیحدگی میں ہم کیا بات کریں گے، پھر بھی ظاہر کا پردہ رہے تو کیا حرج ہے؟ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا اپنی قیمت بتاؤ ڈی ایس پی، تم نے گرفتاری کے لیے چھاپا مارنے میں دیر نہیں کی، تمہاری کارکردگی ثابت ہو گئی، لیکن مبینہ قاتل یعنی کہ یہ خاکسار آپ کے ہاتھ نہیں آیا۔ اس نے سخت حیرانی کا اظہار کیا، ہاتھ کیسے نہیں آیا؟ یعنی وہ یہاں نہیں تھا، مگر آپ عدالت سے جلوس کی صورت میں گھر آئے تھے۔ میں نے کہا فرض کرو آیا تھا، لیکن تمہاری تشریف آوری سے پہلے فرار ہو گیا، آپ کیسے فرار ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا اگر تم مجھے موقع دو تو میں اس کا عملی مظاہرہ کروں، میں کئی بار ایسا کر چکا ہوں، کیا جانتے بوجھتے موقع دوں؟ ہاں اب تم نے کام کی بات، آج ایک موقع تمہیں ملا ہے، یہ موقع تم مجھے فراہم کر سکتے ہو اور اس کا معاوضہ سکہ رائجل وقت میں وصول کر سکتے ہو۔ تم ماشاءاللہ تجربہ کار اور سیانے بندے ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ موقع بار بار نہیں آتا، اور جو موقع سے فائدہ نہ اٹھائے وہ ہوتا ہے بے وقوف۔ میں نے اطمینان سے کھانا جاری رکھا، مجھے ایک رات تھانے میں رکھنے سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، میرے پیچھے پیچھے پارٹی کے عہدیدار، کارکن، اخبار والے اور وکیل صاحب آ جائیں گے، تمہیں تفتیش کون کرنے دے گا؟ فائدہ تو ہوتا ہے تفتیش سے، کیا میں نے غلط کہا؟ ڈی ایس پی غلام محمد نے محسوس کیا کہ اب فرد شناسی اور ایمانداری کی ایکٹنگ بالکل غیر ضروری ہے۔ جی سر، میں اکیلا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے کہا آف کورس، میں نے بھی صرف تمہاری قیمت نہیں پوچھی تھی، ظاہر ہے اس میں حصہ دار یہ بھی ہوں گے تمہارے ماتحت۔ آپ بار بار میری قیمت کہہ کے مجھے ذلیل کر رہے ہیں۔ ڈی ایس پی کھسیانہ نظر آنے لگا۔ رکشی نے کہا چور کی داڑھی میں تنکا۔ میں نے اسے گور کے کہا خاتون آپ ان مردانہ معاملات میں دخل اندازی نہ فرمائیں تو اچھا ہے، چائے نہیں آئی ابھی تک، یہ جب ڈیوٹی پر ہوں تو چائے وغیرہ نہیں ٹلتے، نقد کی بات کرتے ہیں، رکشی نے رکھائی سے کہا۔ آخر یہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے مہمان کچھ لے کر نہیں جاتے، کچھ لے کر آتے ہیں۔ رکشی نے جیسے تہیا کر لیا تھا کہ اب وہ ڈی ایس پی کو ایک کپ چائے نہیں پیش کرے گی۔ میں نے کہا یہ بھی گرفتاری کا وارنٹ لے کر آئے ہیں۔ خیر ڈی ایس پی صاحب بات ختم کرو، میرے پاس بھی وقت کم ہے۔ میں کیا بات کروں؟ اتنی باتیں سننے کے بعد وہ تلخی سے بولا، میں نے گھڑی دیکھی، مجھے ایک پریس کانفرنس میں جانا ہے، یہ نہیں بتاؤں گا کہ کہاں، تم سمجھ لو کہ پریس کلب۔ اس سے پہلے تمہاری بھتیجی سوری کزن شبنم آغا یہاں پہنچنے والی ہے۔ شبنم یہاں آنے والی ہے؟ اس میں حیرانی یا پریشانی کی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا جہاں تک مجھے علم ہے اس نے آپ کو شاہ عالم ہی نہیں تسلیم کیا تھا، اور آپ کو ایک جعل ساز ثابت کرنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ ایڑی کا پتہ نہیں؟ میں نے کہا چوٹی وہ باندھتی نہیں، تم نے دیکھا ہوگا کہ حسینہ بال کھلے رکھتی ہے، سر بھی کھلا رکھتی ہے، گریبان بھی کھلا رکھتی ہے، دل بھی کھلا رکھتی ہے، زبان بھی بڑی کھلی ہے اس کی۔ رکشی نے زنانہ حسد کے جذبات کی تلخی سے کہا۔ میں نے مسکرا کے کہا سچ کہا تم نے، ابھی تک شترے بے مہار بنی پھر رہی ہے، مہار لیے سینکڑوں ہزاروں پھر رہے ہیں اس کے پیچھے، مگر وہ کسی کے قابو میں نہیں آئی، ابھی تک کسی کو گھاس ہی نہیں ڈالتی سوائے شاہ عالم کے، اس کے سامنے تو وہ خود گھاس بن کر اس کے قدموں میں بچھ جاتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ شاہ عالم گھوڑا بن کے اسے چار لے۔ رکشی نے جلے کٹے لہجے میں کہا۔
گلاب ڈرتے ڈرتے اندر آیا۔ صاحب جی، میں نے کہا کیا بات ہے، آخر تم زرد گلاب کیوں بنے ہوئے ہو؟ کیا ابھی تک تمہارا وہم دور نہیں ہوا کہ میں قبر سے اٹھ کے نہیں آیا ہوں؟ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ ایک خاتون آئی ہیں، آپ سے ملنے گیٹ پر کھڑی ہیں، اپنا نام شبنم بتاتی ہیں، لیکن صاحب جھوٹ بولتی ہیں، وہ ہم کیا پہچانتے نہیں شبنم کو، اس کی ہر فلم دیکھی ہے ہم نے۔ میں نے کہا تم یوں کرو، اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کے اس سے یہ سوال پوچھو، وہ تمہیں صحیح جواب دے گی۔ وہ سر کھجاتا ہوا غائب ہو گیا تو ڈی ایس پی نے کہا وہاں دو بیوقوف قسم کے انسپیکٹر بھی بیٹھے ہیں اور وہ لڑکی ہے، آفت کی پرکالا، پتہ نہیں ان سے کیا اگلوا لے۔ میں نے کہا تمہاری بات سے بات نکلتی ہے، پہلی یہ کہ وہ اتنے ہی بیوقوف ہیں جتنا تم انہیں سمجھتے ہو، تو پھر وہ پولیس میں انسپیکٹر کیسے بن گئے؟ رکشی نے میری بات کاٹ دی۔ اپنے غلام محمد صاحب ڈی ایس پی بن گئے، کسی دن ایس پی ہو جائیں گے، یہ محکمے کی پالیسی ہوگی کہ صرف بیوقوف ہی افسر بنے۔